نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو مالک الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو وہیل مچھلی کو، بلیو ویل کو ٹنوں ٹن خوراک روزانہ دیتی ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو روزانہ ہر شیر کو، جتنے جنگل میں شیر ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے ہیں، ہر ایک کو روزانہ تازہ شکار عطا کرتی ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جو ذات ہے جو سمندر کے اندر اتنی مخلوقات کو اور مچھلیوں کو اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہیں جن کو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ دوستو، اسی کائنات کے اوپر کتنے ایسے پرندے ہیں جو خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، گھونسلوں سے نکلتے ہیں، نہ ان کی دکان ہے، نہ ان کی فیکٹری ہے، نہ ان کی ملازمت ہے، نہ ان کی جاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کے پوٹوں کو، ان کے پیٹ کو بھر کے گھروں کے اندر ان کو واپس لوٹاتے ہیں۔ دوستو، یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں صرف انسان ایسا ہے جو نا امیدی کے اندر بیٹھا رہتا ہے، مایوس پن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، خیالات کے اندر گھر جاتا ہے اور تخیلات کی دنیا میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان آہستہ 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 احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے معاشرے سے کٹ کے رہ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ گھر والوں سے بھی کٹ جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اپنے بیوی بچوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، انسان باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے اتنی نا امیدی اور مایوسی میں کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں کہ اس کا خالق اور مالک اور اس کا رب، اس کو پالنے والا وہ کون ہے۔ اگر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے، ہاں یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اس پہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارا یقین بہت کمزور ہے۔ ایک حکایت ہے، ایک مثال ہے، تمام بھائی اس مثال کو بہت غور سے سنیے گا اور پھر دل سے فیصلہ کیجیے گا کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ ہم سب لوگ بشمول میرے اور آپ کے، کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم ایسی زندگی نہیں گزار رہے؟ ایک ہندو مسلمانوں کے پاس آیا، اس کے پاس ایک ٹرے تھی، اس کے اندر اس نے ایک مورتی رکھی ہوئی تھی، یعنی ان کا بت تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ آ کے مسلمانوں کو کہنے لگا کہ یہ بت ہے، اس کو لے لو، یہ سونے کا ہے، یہ تمہارے کام بنائے گا، تمہاری بگڑی کو سنوار دے گا، تم قرضوں میں ہو نجات دلائے گا، تم بے روزگار ہو یہ تمہیں روزگار عطا کرے گا، تم غریب ہو یہ تمہیں امیر کر دے گا۔ تو مسلمان کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، بھلا ہم اس مورتی سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ بھلا اس مورتی سے ہمارے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، اللہ ہمیں پالتا ہے۔ تو وہ ہندو بڑا ہوشیار تھا، وہ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، اب اس نے اس مورتی کے ٹکڑے کر دیے، یعنی بسکٹ بنا دیے، اور اس سونے کو چھوٹی چھوٹی ڈھلیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ آ کے مسلمانوں کو کہنے لگا کہ یہ سونا لے لو، اس سے تمہارے کام بنیں گے۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ تمام لوگ ایسے اس کے اوپر جھپٹے اور اس کے ہاتھ سے تھال کو چھینا اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے اور اس ٹکڑیوں کو پکڑنا شروع کیا کہ وہ سب نے یہ کہا کہ میرے اس سے کام بن جائیں گے۔ تو ہندو بڑا چالاک تھا، کہنے لگا ارے مسلمانوں، تم کتنے احمق ہو، تم کتنے بے وقوف اور نادان ہو، ارے یہ وہی بت تو ہے
جس کو پہلے میں نے شکل دی ہوئی تھی، اب اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، تو تمہارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ بت کو تو تم نے نہ پکڑا، اور اس بت کو توڑ کے لایا تو تم نے پکڑ لیا۔ دوستو، اس مثال کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آج ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کھیتی ہمیں پال رہی ہے، یا دکان ہمیں پال رہی ہے، یا جاب اور ملازمت ہمیں پال رہی ہے، یا پیسے سے میرا کام ہو رہا ہے، تو یہ یقین تھوڑا کمزور ہے۔ میرا اور آپ کا یقین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یقین بنایا ہے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بن جاب کے، فیکٹریوں کے، انڈسٹریوں کے اور تجارت کے وادی تی کے اندر کتنے سال بٹھا کے من و سلوہ کھلا دیا۔ تو اس لیے آج دو احباب، دوست، بہن، بھائی پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، وہ سب سے پہلے اپنے دل میں اس بات کو پختہ کر لیں کہ اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ وہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی کبریائی کو دل کے اندر بٹھانا ہے، اور پھر آپ نے 101 دفعہ دن میں کسی ٹائم، بہت آسان وظیفہ ہے کہ پورے دن میں کسی ٹائم آپ وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے وضو کی حالت میں ہوں یا بغیر وضو کی حالت میں ہوں۔ 101 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی بابرکت آیت ہے، یہ وظیفہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور خیال کرنا ہے کہ آنکھیں بند ہوں اور اللہ کی ذات کی طرف آپ کا دھیان ہو، اپنے آپ کو فقیر سمجھیں، اللہ کی ذات کو غنی سمجھیں، اور دل کے اندر یہ خیال ہو، پختہ عزم ہو کہ اب میرے کام بن جائیں گے، اب میں غریب سے امیر ہو جاؤں گا، اب میرا قرضہ اتر جائے گا، اب میں بیٹی کی شادی کر سکوں گا، اب میں بچوں کی فیسیں ادا کر سکوں گا، اب مجھے گھر کے کرائے کی کوئی فکر نہیں ہے، اب میں بل عطا کر سکوں گا، اب میں بھی لوگوں کے ساتھ چل سکوں گا، اب میں بھی ایک عزت والی زندگی گزار سکوں گا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے خیالات میں اور تصورات میں، ذہن میں اس کو گھمانا ہے، اور زبان پہ یہی جاری ہو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ دوستو اور بھائیوں، یہ بہت ہی مجرب اور بابرکت وظیفہ تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وظیفے کے بعد کوئی انسان پریشانی کی زندگی گزار سکے، یا کوئی انسان مقروض رہ سکے، یا کوئی انسان قسمہ پرسی کی زندگی میں جی رہا ہو۔ بس شرط اتنی ہے کہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے فائدے اور ثمرات اور اس کی بابرکات آپ اپنے گھر کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔